الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن تبع ہدیٰ اما بعد۔ ناظرین کرام، نماز کی غلطیوں میں سے غلطی یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ قضاء عمری کے نام سے بہت جلدی نمازیں پڑھتے ہیں، یا اسی طرح سے رمضان میں 20 رکعت تراویح کے نام پر جلدی رکوع سجدہ اور قراتیں ہوتی ہیں۔ نماز کے اندر یہ جلد بازی، یہ عجلت کیا ہمارے لیے مفید ہے یا نقصان دہ؟ اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، بدترین چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرے۔ پھر آپ نے وضاحت کی کہ نماز کی چوری یہ ہے کہ صحیح سے رکوع سجدہ نہ کیا جائے، تو جلدی نماز پڑھنا یہ بدترین چوری ہے۔ اسی طرح سے ایک صحابی جن کا تعلق دیہات سے تھا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں آتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، آ کے سلام کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں جاؤ پھر سے پڑھو، تم نے نماز ہی نہیں پڑھی۔ 3 دفعہ وہ نماز پڑھ کر کے آتے ہیں، جلد بازی کرتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں تم نے نماز نہیں پڑھی۔ عاجز آ کر وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اچھی ہم نہیں پڑھ سکتے۔ پھر آپ نے انہیں نماز پڑھنے کا طریقہ بتلایا، اس میں اطمینان اور تعدیل ارکان کا حکم دیا۔ رکوع سجدہ قیام ہر حالت میں اطمینان کے ساتھ نماز پڑھو۔ اسی لیے اہل علم نے اطمینان کو نماز کا رکن قرار دیا۔ بغیر اطمینان کے نماز پڑھنا اس نماز کا اعتبار نہیں۔ اسی طرح سے صحیح بخاری کی روایت، حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک شخص بہت جلدی نماز پڑھ رہا ہے۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو پوچھا کہ تم کتنے دنوں سے یہ نماز پڑھ رہے ہو؟ کہا 40 سال سے میں اسی ہی نماز پڑھ رہا ہوں۔ کہا 40 سال سے تم نے نماز نہیں پڑھی ہے، اگر تم اسی طرح نماز پڑھتے ہوئے دنیا سے چلے جاتے ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور فطرت پر رخصت نہیں ہوگی۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ جو لوگ چاہے نفل یا فرض جلد بازی سے جلدی نماز پڑھتے ہیں، انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہماری نماز کا اعتبار بالکل نہیں ہے۔ ہم پڑھے ہیں تب بھی نہ پڑھنے والوں کی فہرست میں ہیں۔ اگر ایک اعرابی کی نماز کو آپ کہتے ہیں تم نے پڑھی ہی نہیں، ایک شخص کے بارے میں صحابی رسول کہتے ہیں 40 سال سے تم نے نماز نہیں پڑھی ہے، تو پھر ہم اگر 20 نہیں 40 رکعت تراویح اسی طرح سے پڑھیں، قضاء عمری جس کا کہیں کوئی ثبوت نہیں ہے، توبہ کافی ہے، اسے ہم اگر اس طرح سے پڑھتے ہیں جس میں نہ خشوع ہے، نہ خضوع ہے، نہ تعدیل ارکان ہے، نہ اطمینان ہے، نہ صحیح سے قومہ قیام ہے، لہذا ایسی نماز کا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کوئی اعتبار نہیں ہے۔ لہذا ضرورت ہے کہ ہم اپنی نماز کو انتہائی سنجیدگی، متانت، اطمینان کے ساتھ انجام دیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرما، آمین، تقبل یا رب العالمین۔